السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ میں امید کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے آپ سب ٹھیک ہوں گے، اور میں بھی اللہ تعالیٰ کے احسان ہیں بالکل ٹھیک ہوں۔ اور آج آپ کی خدمت میں پھر سے حاضر ہو گئی ہوں، اور آج ہم بات کرنے والے ہیں، جیسے کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم پڑھ رہے ہیں عقیدہ توحید، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں شرک سے کیا مراد ہے۔ اس میں ہم نواقض اسلام دیکھ رہے ہیں، اور اس میں ہم دیکھ رہے ہیں کہ شرک سے کیا مراد ہے، اور شرک کی کتنی اقسام ہیں، اور شرک اکبر سے کیا مراد ہے، اور شرک اصغر سے کیا مراد ہے۔ تو آئیے سب سے پہلے اللہ تعالیٰ کا نام لے کر ہم شروع کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، رب زدنی علما، رب زدنی علما، رب زدنی علما۔ شرک سے کیا مراد ہے؟ تو شریعت میں شرک سے مراد ہے صرف اللہ تعالیٰ کے ساتھ خاص امور میں کسی اور کو اس کا شریک اور ہمسر بنانا، یعنی اللہ تعالیٰ کو کسی خاص کام میں، اللہ تعالیٰ کے کسی خاص کام میں اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک بنا دینا۔ اور شرک یہ ہے کہ کسی کو اللہ تعالیٰ کے برابر یا اس کے مقابلے کا ماننا جائے، یعنی کہ اس کو وہ درجہ دے دیا جائے جو اللہ تعالیٰ کو دیا جاتا ہے، وہ عزت، وہ محبت جو اللہ تعالیٰ کو دی جاتی ہے، وہ جو ہے ہم کسی کو دے دیں تو شرک وہ ہوتا ہے۔ اور جو چیزیں اللہ تعالیٰ نے اپنے لیے مخصوص فرمائی ہیں، مثلاً سجدہ، قربانی، مشکل کے وقت پکارنا، قدرت میں دوسروں کا حصہ دار سمجھنا، اور اس معاملے میں نبی، ولی، جن، شیطان، بھوت سب برابر ہیں، یعنی کسی کو بھی آپ اللہ تعالیٰ کا شریک نہیں ٹھہرا سکتے ہیں، نہ تو جنوں میں سے، نہ ہی ولیوں میں سے، اور نہ ہی شیطان میں سے، نہ ہی بھوت میں سے، نہ ہی پیغمبروں میں سے۔ آپ کسی کو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہیں ٹھہرا سکتے، کیونکہ اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ زمین و آسمان، اور اس کے اندر اور اس کے باہر کچھ بھی جو ہے کوئی اس کا حقدار نہیں ہے، اس کے ساتھ کوئی حق نہیں رکھتا ہے کہ اس نے بنایا ہو۔ یہ سب اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، اور اللہ تعالیٰ وحدہ لا شریک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں ہے۔ اور اس معاملے میں جیسا کہ شرک توحید کی الوہیت کی ضد ہے، شرک توحید الوہیت کی ضد ہے، اور شرک کی اقسام دو ہوتی ہیں۔ جیسے سوال پیدا ہوتا ہے کہ شرک کی کتنی قسمیں ہیں، تو شرک کی دو اقسام ہیں، شرک اکبر اور شرک اصغر۔ اور شرک اکبر سے مراد ہے ایسا شرک کہ اللہ تعالیٰ کی ربوبیت، الوہیت اور اسماء و صفات میں کسی زندہ، مردہ، جاندار، بے جان کو اس کا ہمسر بنا لینا۔ جیسے کہ بتوں کی پوجا کی جاتی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ کا شریک بنا لیا جاتا ہے، اور ستاروں کی پرستش کی جاتی ہے، اور بہت سی جیسے پہلے لات اور اجزا کی بھی کی جاتی تھی، اور بہت سی ایسی چیزیں ہیں، ستاروں کو جو ہے لوگ بہت اس پہ وہ کرتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ مطلب زمین آسمان کو پوجنے لگ جاتے ہیں۔ کچھ لوگ جو ہیں ستاروں کی پوجا کرتے ہیں، کچھ لوگ چاند کی پوجا کرتے ہیں، سورج کی پرستش کرتے ہیں۔ تو یہ چیز جو ہے سب سے بڑا گناہ ہے، یہ سب سے بڑا شرک ہے، یہ شرک ہے۔ اور انسان غیر اللہ کو رب العالمین کے برابر درجہ دے، اور اس سے ایسی محبت رکھے جیسی اللہ تعالیٰ سے کی جاتی ہے، یہ شرک اکبر ہے۔ اور اس سے اسی طرح خوف کھائے جیسے اللہ تعالیٰ سے خوف کھایا جاتا ہے، اس سے امیدیں باندھے، اس پر اعتماد کرے، اس سے پناہ مانگے، اسی سے خوف کھائے، اسی کو پکارے، اور اللہ تعالیٰ کی نافرمانی میں اس کے حکم کو ماننے، اور اللہ تعالیٰ کی ناراضگی میں اس کی فرما برداری کرے، یعنی وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو پیچھے رکھ کر کسی اور کو وہ درجہ دے دے جو رب کا درجہ ہوتا ہے، تو یہ شرک اکبر میں شمار ہوگا۔ اور جیسا کہ اللہ رب العزت نے سورہ نساء کی آیت نمبر 116 میں ارشاد فرمایا ہے، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء
وَمَن يُشْرِكْ بِاللَّهِ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا۔ یہ سورہ نساء کی آیت نمبر 116 ہے۔ بلا شبہ اللہ تعالیٰ اس کو نہیں بخشے گا کہ اس کے ساتھ شرک کیا جائے، اور اس کے علاوہ جس کے لیے چاہے گا وہ بخش دے گا، اور جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بنائے تو یقیناً وہ بھٹک گیا اور دور کا بھٹکنا۔ یعنی ہم اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کر سکتے۔ یہ بہت بڑا شرک ہے کہ میں کہوں کہ مجھے پیدا کرنے والا کوئی اور ہے، یا مجھے پیدا تو اللہ تعالیٰ نے کیا ہے لیکن میں اگر اس کو اللہ کی طرح مانوں گی یا پوجا کروں گی یا خوف جو ہے، وہ سب سے بڑا شرک ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک ٹھہرانا۔ اور آگے ہم دیکھتے ہیں، اس شرک کی وجہ سے انسان دین سے خارج ہو جاتا ہے، خواہ وہ کھلا شرک کرے یا چھپا کر۔ دیکھیں، اللہ تعالیٰ تو زمین و آسمان کے جو خالق ہے، جو مالک ہے، وہ تو زمین و آسمان، زمین کے اندر اور آسمان کے اندر اوپر جو بھی ہوتا ہے اللہ تعالیٰ کو اس کا علم ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ اپنی علم سے، اپنی قدرت سے ہر انسان کے ساتھ ہوتا ہے۔ ایون کہ انسان اپنے دل میں کوئی خیال بھی کرتا ہے تو وہ بھی اللہ تعالیٰ کو معلوم ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے بھی جانتا ہے۔ اور شرک اصغر دیکھ لیتے ہیں۔ اس سے مراد وہ کام ہے جن پر کتاب و سنت میں شرک کا لفظ استعمال کیا گیا ہے۔ شرک اصغر کرنے والا دائرہ اسلام سے باہر تو نہیں ہوتا، نہ ہی آخرت میں جہنم میں ہمیشہ رہے گا۔ یہ شرک صرف اس عمل کو برباد کرتا ہے جس کے ساتھ یہ منسلک ہو، یعنی جس کے ساتھ اس کو شریک کیا جائے۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے۔ شرک اصغر شرک اکبر کی طرف لے جانے کا وسیلہ ہے۔ لیکن اللہ تعالیٰ چاہے تو معاف کر دے اور نہ چاہے تو نہ معاف کرے۔ شرک اصغر کی جو تقسیم کی گئی ہے اس کے مطابق یہ تین اقسام پر مشتمل ہے: قولی شرک، فعلی شرک اور قلبی شرک۔ تو سب سے پہلے ہم دیکھ لیتے ہیں کہ قولی شرک، غیر اللہ کی قسم کھانا، یعنی کسی، جیسے ہم کہتے تھے مطلب مجھے تیری قسم، مجھے فلاں کی قسم، ٹھیک ہے، تو وہ اس قسم کی جو قسمیں ہم لوگ کھا جاتے ہیں اکثر، اور غیر اللہ کی طرف نسبت کر کے نام رکھنا، یہ بھی قولی شرک میں ہی شمار ہوتا ہے۔ یہ کہنا کہ جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہیں، یہ بھی قولی شرک میں ہی شمار کیا جائے گا۔ یہ آپ کو مسند احمد میں 200970 پر آپ کو یہ مل جائے گی۔ اور خود کو بادشاہ کہنا، یہ صحیح الجامع الصغیر میں 988 میں آپ کو ملیں گی۔ اور مالک کے لیے رب اور نوکر کے لیے عبد کا لفظ استعمال کرنا، یہ بخاری میں 2552 پر 2552 پر یہ آپ کو مل جائے گی۔ اور حالات و واقعات کی نسبت غیر اللہ کی طرف کرنا، کہ میں فلاں کے پاس گیا تو میرا تو کام اسی کی وجہ سے ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کو اس میں سے وہ لوگ گنتے ہی نہیں ہیں کہ میرا کام تو اس نے مجھے ایسے بولا ہے تو اس کی وجہ سے میرا کام ہو گیا، اور میں اس کو مانتا ہوں اور اس کی بڑی میں مطلب پیری فقیری کرتا ہوں تو میرا کام جو ہے اس کی وجہ سے ہو گیا، تو یہ بھی قولی شرک ہی ہے۔ اور ستاروں میں تاثیر ماننا، یہ بخاری میں 846 میں آپ کو ملے گا۔ اور فعلی شرک، اس کا تعلق جسمانی اعضاء سے ہے، یعنی بدشگونی لینا، اور یہ ابو داؤد میں 3910 میں ہے۔ اور تعویذ لٹکانا، یہ صحیح ترغیب میں 3457 میں۔ اور کاہن یا عراف کے پاس جانا، جیسے آج کل ہماری بیبیاں جو ہیں ان کو پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ جھوٹے بابوں، پیروں، فقیروں کے پاس جو ہیں وہ جاتی ہیں اور اپنی عزتیں بھی خراب کروا رہی ہیں، اور فائدہ بھی ان سے کچھ نہیں ہوتا ہے۔ جو بھی ہونا ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ہی کی طرف سے ہوتا ہے،
اور اگر آپ نے جانا ہی ہے کسی کے پاس وظائف لینے یا کچھ تسبیح وغیرہ پوچھنے کے لیے اپنے رزق کے لیے یا کچھ بھی اگر آپ کو کرنی بھی ہے بات، تو پہلے آپ تحقیق کر لیں کہ کیا وہ واقعی اللہ کا بندہ ہے، اللہ تعالیٰ کے رستے پر چلتا ہے اور قرآن و سنت کے قرآن و حدیث کے مطابق ہی ہمیں وہ ہماری مشکلوں کا حل بتائے گا، تو پھر آپ ان کے پاس جایا کریں۔ ایسے اٹھ کر کسی کے پاس جانا بھی جو ہے وہ بھی شرک میں ہی شمار ہوگا۔ کاہن یا عراف کے پاس جانا، جھوٹے کے پاس جانا، کاہن کہتے ہیں جھوٹے کو۔ قلبی شرک یہ وہ افعال ہیں جن کا تعلق دل سے بھی ہے اور زبان سے بھی۔ ریاکاری، نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے انجام دینا۔ یہ ریاکاری جو میں نے آپ کو بتایا یہ احمد میں 1727 میں ہے، اور بخاری میں نیک اعمال کو دنیا کے مفادات کے لیے انجام دینا، یعنی نیک کاموں کو دنیا کے فائدے کے لیے استعمال کرنا، بخاری میں 6435 میں، اور ابن ماجہ میں 4135 4135 پہ آپ کو ملے گا۔ تو الحمدللہ ہم نے آج شرک کے بارے میں پڑھا ہے کہ شرک سے کیا مراد ہے، شرک کی کتنی اقسام ہیں، شرک اکبر سے کیا مراد ہے اور شرک اصغر سے کیا مراد ہے، اور ابھی شرک کے بارے میں بہت کچھ باقی بچ رہا ہے کہ شرک کرنا کیسا عمل ہے، کیا شرک سے بچنے کی کوئی صورت ہے، شرک کے ذریعے شرک کے ذریعے کون کون سے ہیں۔ تو انشاءاللہ ہم ان پہ کل جو ہے نظر ضرور جو ہے ان کو پڑھیں گے اور ان پہ جو ہے غور و فکر کریں گے، اور میں امید کرتی ہوں کہ جتنا آج ہم نے پڑھا ہے تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ ہم اس کو جو ہے غور سے سنیں، اور اس کے ایک ایک الفاظ کو جو ہے آپ مجھے نہیں دیکھا کریں کہ میں جلدی سے پڑھ جاتی ہوں یا کچھ ایسا ہے، آپ ایک ایک الفاظ کو جو ہے غور سے سنا کریں، اور اس پہ اللہ تعالیٰ آپ کے دلوں کو کھول دے، اللہ تعالیٰ آپ کو سننے کی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ آپ کو اس کی ہمت آپ کو عطا فرمائے۔ دیکھیں یہ ہم لوگ بہت خسارے کی طرف جا رہے ہیں، ہم نے کتابیں چھوڑ دی ہیں، اللہ تعالیٰ کے قرآن کو چھوڑ دیا ہے، حدیث تو ہمیں پتہ ہی نہیں ہوتی ہے کہ ہمارے بچوں کو آج جیسے کہ نہیں پتہ ہوتی ہے، تو آج کل جو ہے میڈیا کا دور ہے، لوگ موبائلوں پہ یہاں پر بچوں کو لگا دیتے ہیں، ہمیں چاہیے کہ ہم انہیں ایک ایک کر بھی اگر کوئی اچھی بات بتائیں تو ہمارے لیے بہت بہتر ہوگا۔ تو اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق دے کہ جو بھی ہم اپنی ٹوٹی پھوٹی کوشش کرتے ہیں اللہ تعالیٰ قبول فرمائے ہم سے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں جو ہے ہماری غلطیاں اور کوتاہیاں جو ہیں اللہ تعالیٰ درگزر فرمائے۔ اللہ تعالیٰ بخشنے والا بے حد غفور و رحیم ہے، وہ ہم پر رحم کرے اور درگزر کرے ہماری غلطیوں سے، اور جو بھی ہے تو اسی کے ساتھ جو ہے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور جن لوگوں نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ مہربانی ہے سب کی، آپ سب جو ہے جو بھی سننے والے ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کر دیں، اور میری ویڈیو اچھی لگے تو شیئر بھی کر دیجیے گا۔ تو اسی کے ساتھ جزاک اللہ، اللہ حافظ۔